علی کے علاقے میں میرا بیان تھا، جلسہ ختم بخاری کا تھا۔ میرے میزبان مجھے کہنے لگے کہ یہاں پہ تھوڑا محتاط گفتگو کریں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں آج کے مجمع میں 70% وہ ہے۔ میں نے کہا پھر تو مسئلہ کھل کے بیان کرنا چاہیے تاکہ وہ 70% کو بھی سمجھ آئے۔ مجھے کہتے نہیں، یہ محسوس کریں گے ہم نے دوبارہ بھی بلانا ہے، آپ ایک بار رعایت کریں۔ میں نے رعایت کی، پون گھنٹہ حدیث مبارک پہ درس دے دیا۔ میں نے سمجھا کہ مجھ سے مانوس ہے، اب بہت خوش ہے، میرا بیان ان کو سمجھ آیا۔ میں نے ان سے پوچھا بھی تمہیں بیان سمجھ آیا؟ کہتے سمجھ آیا۔ میں نے کہا اللہ تم سب کو جنت میں جگہ دے۔ کہتے جی آمین۔ میں نے کہا تمہاری برکت سے خدا مجھے بھی جنت دے۔ کہتے آمین۔ میں نے کہا کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ وہ بڑے پریشان، بھئی ہمیں اتنی اچھی دعا مانگی ہے اور ہمیں مولانا صاحب نے ڈانٹ دیا۔ میں نے کہا میں نے تمہیں کہا تمہاری برکت سے خدا مجھے جنت دے، تم نے کہا آمین۔ ابھی میں کہتا حضور کی برکت سے دے، تم نے کہنا وسیلہ جو شرک ہے۔ نہیں سمجھے؟ میں کہا حضور کی برکت سے، حضور کے توفیل، تم نے کہنا وسیلہ ہے جو جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہاری برکت سے، تم نے کہا آمین۔ بھئی تمہارا وسیلہ جائز ہے، حضور کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ عجیب بات ہے۔ اور تعجب آپ کو اس بات پہ ہوگا کہ بعض لوگ اپنا نام محمدی رکھتے ہیں، میری دلیل پہ غور کرنا، اپنا نام محمدی رکھتے ہیں لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد نہیں کرتے۔ تو کہے گا کیسے؟ میں نے کہا دیوبند والا خود کو نمازی کہتا ہے، نماز پر اعتماد کرتا ہے، یہ خود کو روزے دار کہتا ہے، روزے پر اعتماد کرتا ہے، قاری خود کو قاری کہتا ہے، قرآن پہ اعتماد کرتا ہے، حاجی کہتا ہے، حج پہ اعتماد کرتا ہے، تو محمدی کہتا ہے، محمد پر اعتماد نہیں کرتا۔ کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا تجھ سے پوچھے تو کہتا ہے نماز کا وسیلہ دے لو، روزے کا وسیلہ دے لو، حج کا وسیلہ دے لو، لیکن نبی کا وسیلہ نہ دینا۔ میں نے کہا تو نے اعتماد تو کیا ہی نہیں ہے، ہم نے نماز پر اعتماد کیا، نمازی کہتے ہیں، حج پر اعتماد کیا تو حاجی کہتے ہیں، تو حضور پر اعتماد نہیں کرتا، خود کو محمدی کہتا کیوں ہے؟ اگر اعتماد کرتا ہے تو پھر پیغمبر کا وسیلہ بھی دے لینا۔ میں مدینہ منورہ میں بیٹھا تھا، ایک شخص کا مجھے فون آیا، میرا مریض تھا، ہر ڈاکٹر کے اپنے مریض ہوتے ہیں، میرے مریض کا فون آیا کہ مولانا کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا مسجد نبی میں۔ پوچھنے لگا جی کس جگہ پہ؟ آپ جاؤ، اللہ تمہیں وہ جگہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد نبی میں۔ مجھے کہتے جی کون سی جگہ؟ میں نے کہا مسجد نبی کی جو پرانی ترکی والی تعمیر ہے، روزے پیغمبر بھی ہے اور پرانی ترکی والی تعمیر ہے، اس تعمیر سے آگے آؤ، یا ایک جانب قبلے کی مخالف جانب کی جانب آؤ تو وہاں پہ 4 چھتریاں بنی ہیں۔ میں نے کہا ان چھتریوں کے پیچھے برآمدہ بنا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا روزے رسول کے بالکل سامنے 2 چھتریاں چھوڑ کے جو پہلے برآمدے کا ایک پلر ہے، میں اس کے نیچے بیٹھا ہوں، وہاں پہ آگے تلاش کرتے۔ مجھے پوچھنے لگا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا تجھے دکھاؤں یا بتاؤں؟ مجھے کہتے جی بتائیں۔ میں نے کہا بتاؤں گا، اسے دلیل کہتے ہیں، وہ تیری سمجھ سے بالا ہوگی، میں تجھے سمجھا دکھا دیتا ہوں، جسے مشاہدہ کہتے ہیں۔ مجھے کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو میرا بیٹا ادھر دیکھو۔ کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا اوپر یہ روزہ کس کا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا۔ میں نے کہا مسجد نبی میں کھڑا ہو جا، یہ بتا کیا لکھا ہے؟ کہتے حضرت ابو بکر۔ میں نے کہا آگے؟ کہتے حضرت عمر۔ میں نے کہا ادھر؟ کہتے عثمان۔ میں نے کہا آگے؟ کہتے علی۔ میں نے کہا ادھر؟ کہتے عباس۔ میں نے کہا آگے؟ کہتے حسن حسین۔ میں نے کہا ادھر دیکھ، اس ستون پہ کیا لکھا ہے؟ تم جا کے میری بات کا مشاہدہ کرنا۔ میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے؟ کہتے نعمان بن ثابت۔ کیا لکھا ہے؟ نعمان بن ثابت۔ یہ کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا نام ہے نعمان بن ثابت۔ میں نے کہا کیا لکھا ہے؟ کہتے نعمان بن ثابت۔ میں نے کہا سمجھ آ گیا؟ کہتے جی آ گیا۔ کہتے میں نے پوچھا تھا یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا جواب تو نہیں ملا۔ میں نے کہا میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے خدا نے علم و عمل اس روزے والے پیغمبر کو دیا ہے، اس روزے والے پیغمبر نے ان صحابہ کو دیا ہے، ان صحابہ نے علم و عمل اس نعمان بن ثابت کو دیا ہے، اس نعمان بن ثابت نے مجھے دیا ہے۔ میں اس لیے بیٹھو۔ تم کہتے ہو سعودی عرب والے نہیں مانتے۔ میں نے کہا جب مانتے نہیں ہے امام کا نام کیوں لکھا ہے؟ تم جا کر دیکھو، پہلے نام نعمان بن ثابت کا ہے، پھر دوسرے پلر پہ مالک بن انس کا ہے، تیسرے ستون پہ احمد بن حنبل کا ہے، چوتھے پہ محمد بن ادریس کا ہے۔ میں نے کہا وہ 4 نہیں مانتے تو 4 کا نام کیوں لکھا ہے؟ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا اور یہ فضائل اعمال کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، فضائل اعمال کی حدیث کی تخریج ہوئی ہے، آپ جا کر دیکھ لو، تحقیق المقال فی تخریج حدیث فضائل اعمال کے نام سے، یہ مکہ مکرمہ
مکتبہ امدادیہ سے چھپی ہے. میں نے کہا فضائل اعمال کا عربی میں ترجمہ ہوا, یہ سہارنپور سے ترجمہ ہوا. سعودی عرب کی سعودی عرب کی وزارت کی باقاعدہ اجازت سے وہاں پہ تقسیم ہوتا ہے. میں وزارت کا اپنے پاس جب سعودیہ سے آیا وہ نسخہ بھی لے کر آیا اور وزارت کا اجازت نامہ بھی لے کر آیا. میں نے کہا میں کیسے مان لوں کہ وہ لوگ اس کو نہیں مانتے, ان کا نام لے کر تو دھوکہ دیتا ہے. خیر ہم بیٹھ کے مجھے بندہ کہنے لگا مولانا میں نے پوچھنا یہ ہے نبی کا وسیلہ دیکھ کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ میں نے کہا چلو نبی پاک کی بات میں نہیں کرتا, مجھے تو بتا کوئی وسیلہ دے بھی سکتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے بالکل. میں نے کہا کس چیز کا وسیلہ؟ کہتے ہیں نماز کا وسیلہ دے کے دعا مانگ سکتے ہیں. میں نے کہا بالکل پکی بات ہے. کہتے ہیں یہ پکی بات ہے. میں نے کہا نماز کہاں سے آئی؟ کہتے ہیں عرش سے آئی. میں نے کہا خود آئی یا کوئی لایا تھا؟ کہتے ہیں خود تو نہیں آئی. میں نے کہا کون لایا؟ کہتے ہیں حضور لائے تھے. میں نے کہا پھر اس بات کو مان لے اگر نبی نہ ہوتے ہمیں نماز نہ ملتی. نماز کا وسیلہ بھی تو پیغمبر ہے. نماز کا وسیلہ بھی تو پیغمبر ہے نا. حضور نہ ہوتے تجھے نماز ملتی کیسے؟ میں نے کہا بتا نماز کا وسیلہ کیوں دیتا ہے؟ کہتا ہے نماز سے خدا کا قرب ملتا ہے. میں نے کہا بات تو پکا رہنا, اگر بندہ مومن نہ ہو تو نماز سے خدا کا قرب نہیں ملتا, اگر مومن ہو تو پھر قرب خدا بندی نماز سے ملتا ہے. میں نے کہا دیوبند کا نظریہ اور عقیدہ ہے خدا کی قسم کروڑوں نمازوں سے اتنا خدا کا قرب نہیں ملتا جتنا پیغمبر کے وجود سے ملتا ہے. جتنا پیغمبر کے وجود سے صحابی کی عظمت کی وجہ وجود پیغمبر ہے, اس کی وجہ نمازیں اور روزے نہیں ہے. دنیا بھر کی نمازیں ایک طرف ہو, وہ وجود پیغمبر کی صحبت ایک طرف ہو, ساری نمازیں پیغمبر کی صحبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. خیر میں بات سمجھا رہا تھا. ہم نے قرآن کو دیکھا اس میں دعا ملی ہے جس میں وسیلے کا ذکر نہیں ہے. ہم نے حدیث کو دیکھا اس میں دعا حضرت آدم کی ہے جس میں وسیلے کا ذکر ہے. پھر ہم یوں کہیں گے ہم حضرت آدم کی بغیر وسیلے والی دعا بھی مانتے ہیں قرآن کی وجہ سے, اور وسیلے والی دعا بھی مانتے ہیں حدیث کی وجہ سے. قرآن بھی ایمان, حدیث بھی. توجہ. مثال نمبر 2, ہم نے قرآن کریم کو دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. قرآن کریم کا پورا واقعہ میں وہ نقل نہیں کرتا, میں خلاصے عرض کر رہا ہوں. قرآن کریم کو دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہودی دشمن تھے, وہ چاہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے. انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن قتل کرنے پہ کامیاب نہ ہو سکے. عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے, یہود کی فوج پیچھے گئی. عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے وہ کمرے میں چھپ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں ہے, خدا نے وہاں سے آسمان پہ اٹھا لیا. وہ یہودی جو اندر گیا تھا وہ باہر نکلا, اس کی شبیہ عیسیٰ بن گئی, شکل بدل دی گئی. یہودیوں نے گرفتار کر لیا. انہوں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے, اسی کو سولی پہ لٹکا دیا. قرآن کہتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل بھی نہیں کر سکے, شہید بھی نہیں کر سکے, سولی پہ لٹکا بھی نہیں سکے. اللہ نے شکل دوسرے کی بدل دی. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں پر رفعہ اللہ, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا ہے. قرآن کریم ہم نے پڑھا, ہمیں پتا چلا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے زندہ آسمان پر اٹھایا ہے. لیکن پورے قرآن کو دیکھ لے تجھے قرآن میں یہ نہیں ملے گا عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آسمان سے آنا بھی ہے. ہم نے پیغمبر کی حدیث دیکھی ہے, ہمیں حدیث متواترہ ملی ہے جس سے پتا چلا عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت سے پہلے آسمان سے زندہ آنا بھی ہے. تو پھر بنوں کے لوگوں میں یوں کہوں گا عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پہ جانا ہم نے مانا ہے قرآن کی وجہ سے. عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان سے زمین پہ آنا ہم نے مانا ہے حدیث کی وجہ سے. قرآن بھی پیغام خداوندی ہے, حدیث بھی پیغام خداوندی ہے. ہم قرآن بھی مانتے ہیں, حدیث بھی مانتے ہیں. اگر قرآن نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے, اگر حدیث نہ مانے تب بھی. ہم قرآن بھی مانتے ہیں, حدیث بھی مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پہ جانا کہاں پہ؟ بولو نا, قرآن میں. عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان سے آنا حدیث مبارک میں ہم یہ بھی مانتے ہیں. آگے چلیے. نمبر 3, ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا. میرے پیغمبر کے ساتھ آنے والی پیغمبر کے ازواج مطہرات بھی ہیں, امہات المومنین بھی ہیں رضی اللہ عنہن, اور میرے پیغمبر کے ساتھ آنے والے پیغمبر کی 4 بیٹیاں بھی ہیں, حضرت زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ. میرے پیغمبر کے گھر میں آنے والے پیغمبر کے 3 داماد بھی ہیں, حضرت ابو العاص, حضرت عثمان, علی بن ابی طالب. ہم نے پیغمبر کی اولاد کو دیکھا, یہ نبی کی بیٹیاں بھی ہیں اور نبی کے داماد بھی ہیں. اب مسئلہ یہ تھا ہمیں آل بیت کنہیں کہنا چاہیے. ہم نے قرآن کریم کھول کے دیکھا آل بیت کسے کہے. قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرے پیغمبر کی بیویوں تم آل بیت ہو. قرآن نے پیغمبر کی بیوی کو آل بیت کہا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں قرآن نے آل البیت کہا ہے, تو اللہ نے قرآن میں بتایا نبی کی بیوی آل بیت ہے. آیا پیغمبر کی بیٹیاں پیغمبر کے داماد آل بیت ہیں یا نہیں؟
یہ قرآن میں نہیں تھا، ہم نے صحیح مسلم کی حدیث کو دیکھا ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور اس آیت کے بعد تفسیر میں مفسرین نے یوں بھی لکھا ہے، ام سلمہ خود کہتی ہے حضور گھر میں تھے، علی المرتضیٰ ہے، نبی نے چادر کے نیچے لے لیا، حضرت فاطمہ الزہرا ہے، نبی نے چادر کے نیچے لیا، حضرت حسن ہے، حضور نے چادر کے نیچے لیا، حسین میں علی ہے، چادر کے نیچے لیا، پھر حضور فرمانے لگے اللہم ہؤلاء اہل بیتی فجللہم بکسائی، چادر کے نیچے لیا، اور پھر پیغمبر فرمانے لگے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، فاذهب انتم الرجس عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا، اللہ ان کو بھی پاک رکھنا، نجاست ان کے قریب بھی نہ آنے دینا۔ بنو والوں میں یوں کہوں گا ہم نے پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت مانا ہے قرآن کی وجہ سے، پیغمبر کی بیٹیوں اور داماد کو اہل بیت مانا ہے پیغمبر کی حدیث کی وجہ سے۔ جو پیغمبر کی بیوی کو اہل بیت نہ مانے وہ قرآن کو نہیں مانتا، اور جو پیغمبر کی اولاد کو اہل بیت نہ مانے وہ حدیث کو نہیں مانتا۔ ہم نے ازواج مطہرات کو اہل بیت مانا قرآن کی وجہ سے، پیغمبر کی اولاد کو اہل بیت مانا حدیث کی وجہ سے۔ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے، قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے۔ آگے چلیے میں مثال اور چھیڑتا ہوں، میں نے کہا مثال نمبر 4 توجہ رکھنا، ہم نے قرآن کریم کو دیکھا، قرآن کریم میں پیغمبر کی زندگی کو دیکھا،